آپ نے جب میڈیا کا انتخاب کیا بطور پروفیشن اس وقت آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے؟ جب یونیورسٹی میں ہمارے کانوکیشنز ہوتے تھے، ایونٹس ہوتے تھے، گیٹ ٹوگیدرز، تو میں بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے سمجھے گی کہ ہم نے صرف ایک اینکر شپ کو ہی نہیں دیکھنا؟ ہم لوگ اسٹوڈیو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ جو رپورٹنگ کرنے والے جو فیلڈ میں لوگ ہیں نا، ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا پازز، ہمارے اسٹریس، ہماری اب وہ جو ٹریننگ تھی، وہ جو چیزیں تھیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی باتوں سے، جن کی گفتگو سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں خاص طور پہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک سینئر اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، اس پہ بھی کام کری ہیں، کرنٹ افیئرس پروگرام بھی کر چکی ہیں، مارننگ شو بھی کر چکی ہیں، پچھلے 15 سالوں سے تقریباً میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، مختلف چینلز میں انہوں نے کام کیا۔ آج ہم ان سے ایک تو میڈیا کے چیلنجز پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور ہماری یوتھ جو ایک پرسیپشن لے کے آتی ہے میڈیا انڈسٹری میں، وہ کس حد تک درست ہے، اب میڈیا میں کام کرنا آسان ہے یا پہلے آسان تھا، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم مدیحہ الماس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر میم۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے جب میڈیا کا انتخاب کیا بطور پروفیشن اس وقت آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے، کیا فیلنگز تھیں، کیا کرنا چاہتی تھیں، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ فیلنگ اور احساسات ایکچولی میڈیا میں بائی چانس آئی تھی۔ صحیح۔ میں نے BBA آنرس کیا ہوا ہے اور میری چونکہ اسٹڈیز جو ہیں، میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ ہم لوگ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں یا پھر بینکنگ سیکٹر میں جائیں گے نا، کوئی ایگزیکٹو اچھی جاب ہوگی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میڈیا کی جاب ایگزیکٹو جاب نہیں ہے، خیر الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے اور شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ میری فیملی میں چونکہ زیادہ تر لائرز ہیں اور آرمی میں ہیں، میرے فادر بھی چونکہ پاکستان آرمی میں تھے، میری سسٹر ہیں، فیملی میں کافی ممبر، تو مجھے یہ تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، آرمی جوائن کرنی ہے۔ گریجویشن کر رہی تھی، BBA کر رہی تھی اور میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھی جب مجھے پتہ چلا کہ ایک چینل ہے دن TV، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے اینکرز کی ان کو ضرورت ہے۔ اور میں ہمیشہ بڑی جب یونیورسٹی میں ہمارے کانوکیشنز ہوتے تھے، ایونٹس ہوتے تھے، گیٹ ٹوگیدرز، تو میں بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اسکرپٹ لکھنا، پھر خود ہی کریکٹر جو ہیں وہ چوز کرنا، ایون کاسٹیومس ان کے ڈیزائن کرنا، پھر وہ سارا تو مجھے میرے کلاس میٹ سے ان کو لگتا تھا، تو بائی چانس اسی دن میڈیا میں، دن TV میں میرے کلاس فیلو تھا ایک، آج کل وہ دبئی اسلامک بینک میں ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں اینکر کی ضرورت ہے اور تم کر لو گی نا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے لگا نا کہ میں کر لوں گی؟ تو بولا نہیں، تم ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہو تو تم ٹرائی کرو۔ تو میں نے آڈیشن دیا اور ویری فرسٹ آڈیشن، اور میرا اس میں سلیکٹ ہو گئی۔ خرم ترمیزی صاحب تھے وہاں پہ، اور آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں میں نے اگر 15 سال TV پہ بیٹھی ہوں، میں نے اپنا کام کیا ہے، میڈیا پہ ہوں، اسکرین پہ آج میرا نام ہے، تو اس کا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ انہیں لگا، انہوں نے مجھے چوز کیا اور پھر تب سے اب تک یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ میم، آپ کو خود کیسا لگا میڈیا میں اتنے سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں؟ کتنا آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کرتی ہیں میڈیا میں کام کر کے؟ بہت سیٹسفائڈ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ، بڑی اچھی فیلڈ ہے، اور بس یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا آنا چاہیے، آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، گٹس ہونے چاہیے، اور کام آتا ہو، اور پھر سب سے اس میں مین چیز جو ہے نا وہ اسکرین بیوٹی ہے۔ اسکرین بیوٹی ہے، آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ کو کام آتا ہے، آپ کے پاس نالج ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میم، آپ جب میڈیا کی فیلڈ میں آئیں اس وقت کیا کرائٹیریا ہوتا تھا، کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا تھا؟ آسان تھا سلیکٹ ہونا ایز این اینکر، یا آن ایئر ہونا آسان تھا یا مشکل تھا؟ کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے جیسے اب ہیں، تو کیا مشکلات تھیں جن سے آپ گزریں؟ مشکلات اس زمانے میں بہت تھیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھیں، اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں چند چینل تھے، بالکل ایسے، اور ان چند چینلز کا بڑا نام ہوتا تھا، اور ہم جن اینکرز کو دیکھا کرتے تھے، ان اینکرز کو وہ ہمارے لیے نا ایک ایسے ہوتا تھا کہ ہم ان کو دیکھنا، ان کو سننا، ایون دیٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آئیڈیلائز کرتے تھے۔ جس دن میرا آڈیشن ہوا میں گھر آئی، تو گھر آ کے تو چونکہ ہم لوگ
ابا کو دیکھا کرتے تھے, وہ 9 PM بلیٹن PTV پہ سنا کرتے تھے نا, تو وہ عشرت فاطمہ اور وہ ہمارے کانسیپٹ وہی تھا, ٹھیک ہے. وہ میں زیادہ پتھر کے دور کی بات نہیں, زیادہ پرانی بات نہیں, لیکن اینکرز کی بات. تو پھر میں عائشہ بخش میری فیوریٹ اینکر تھی, ان کو میں سنا کرتی تھی, دیکھا کرتی تھی. ثنا مرزا مجھے بہت پسند تھیں, میں ان کو دیکھا کرتی تھی. پھر جاوید صاحب, جاوید اقبال صاحب میرے فیوریٹ تھے, ٹھیک ہے. طارق متین, میرے متین وہ جو ہے وہ بڑے پسند تھے مجھے, بہت بڑے نام ہیں, بہت. ان کی آواز, ان کا بولنا, ان کے ایکسپریشنس, یو نو, تو یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو گھر پہ آ کے میں نے سب سے پہلے پتہ کیا کیا, مجھے کہا گیا, مجھے خرم صاحب نے کہا کہ تم نے گھر جانا ہے, اخبار لینا ہے. اخبار تو ظاہر ہر گھر میں اس وقت اس زمانے میں آیا کرتا تھا, تو ابا کی وجہ سے گھر میں ڈیلی اخبار آتے تھے 2-3. تو میں نے اخبار پکڑنا ہے اور شیشے کے سامنے جا کے بولنا شروع کر دینا. میں نے اخبار پکڑا, سر پہ دوپٹہ لیا پہلے, اور میں نے شیشے کے سامنے جا کے بولنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. تو اگلے دن نا میں جب آفس گئی, میرا میک اپ وغیرہ ہوا سب, تو انہوں نے جب گیٹ اپ چینج کیا اور مجھے اسٹوڈیو میں لے گئے, تو میں نے کہا دوپٹہ, کہتے ہیں دوپٹہ نہیں لینا, دوپٹہ. میں نے کہا اچھا یو نو. تو پہلے میری ناپا سے, میں ڈپلوما ہولڈر ہوں, میری ناپا سے ٹریننگ ہوئی ہے. اور میں پھر جب ہم دن TV میں تھے, وہاں پہ ریڈیو پاکستان کے بہت سینئر جو آرٹسٹ ہیں, وائس اوور آرٹسٹ, انہوں نے ہماری ٹریننگ, ہمارا ایکسنٹ, ہمارے ایکسپریشن, ہمارا پازز, ہماری اسٹریس, ہماری اب وہ جو ٹریننگ تھی, وہ جو چیزیں تھیں, میرے خیال سے اب وہ ٹریننگ, وہ کرائٹیریا وہ ہے ہی نہیں ہے, یو نو. اب مجھے لگتا ہے کہ جس نے میس کام کیا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں اب TV پہ بیٹھنے کے لیے ریڈی ہوں, میں نے بس بیٹھنا ہی TV پہ ہے. آپ نے میس کام کیا ڈزنٹ مین کہ آپ صرف TV پہ آئیں گے. بہائنڈ دی کیمرہ بھی جاب ہوتی ہے, ہمارے کیمرہ مین ہیں, یہ بھی مطلب ان کی بھی ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈیو یہ جو ہے ہیلپر ہوتے, مطلب آپ آڈیو پہ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. PCR میں ہوتے ہیں, MCR میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آڈیو پہ ہوتے ہیں, آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بٹ نہیں, وہ جو کرائٹیریا تھا بہت ڈفرینٹ تھا. آج کل کا جو کرائٹیریا, وہ زمین آسمان کا فرق آ گیا بہت. تب بہت مشکل تھا, اب بہت آسان ہے. میم, ایک خاتون کے لیے پروفیشنلی اپنا سارا کام کرنا, ایک کامیاب زندگی گزارنا, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا, کہیں مشکل تو محسوس ہوئی ہوگی؟ مشکل جو ہے بہت محسوس ہوتی ہے. اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹائم مینجمنٹ, اور سب سے زیادہ جب ایک ماں ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی جاب ہو, چاہے کوئی بھی جاب ہو, ماں جب بچے کو اپنے گھر چھوڑ کے آفس کے لیے نکلتی ہے نا, ڈیوٹی کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ بچے کو میڈس کے حوالے کر کے نکلنا, یا کسی اور, چاہے وہ آپ کی نانی دادی اس کی کیوں نہ ہو, بچے کی, بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جو ماں دیکھ سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. گھر کو جس طرح سے گھر کی اپنی عورت سنبھال سکتی ہے, گھر کو, اپنے گھر کو عورت دیکھ سکتی ہے, وہ آپ کی میڈ, آپ چاہے جتنی مرضی مہنگی میڈ رکھی ہو, آپ نے وہ آپ کے گھر کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی. میم, اگر آپ کمپیریزن کریں ایک جو اس وقت کرائٹیریا تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت چیزیں بہت مشکل تھیں, بہت ٹف تھیں, تو آج بھی تو ایک مشکل یہ بھی تو ہے کہ ہر میس کام کرنے والا بچہ یا بچی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اینکر ہیں. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جابس میں بہت زیادہ لوگ ہیں, سیچوریشن ہے, بہت سارے لوگوں کو جاب نہیں بھی ملتی, ٹیلنٹ کا ایک امتحان زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ ٹیلنٹ کا امتحان اس وجہ سے مشکل اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہاٹ سیٹ ہوتی ہیں نا, یہ اس پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں پراپر ایک ریاض ہوتا تھا, ایک ہماری پریکٹس ہوتی تھی, ہمیں سکھایا جاتا تھا, ہماری مہینوں کی, سالوں کی ٹریننگ ہوتی تھی, ہمارے سینئرز ہوتے تھے, بڑا ریگارڈ ہوتا تھا ایک, یو نو. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے. تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں, میں اگر اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس یہاں پہ بات کروں تو میرے خیال سے اب آسان ہے, پہلے بہت مشکل تھا. میں میڈیا پہ اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آن کیمرہ بھی فیلڈس ہیں اور بیک سٹیج پہ بھی بہت سارے کام ہیں, تو یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے سمجھے گی کہ ہم نے صرف ایک اینکر شپ کو ہی نہیں دیکھنا, یا صرف اینکر بننے کی طرف. ہاں, یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی چیزیں کن میں آ سکتے ہیں. آپ نیوز روم میں بھی کسی ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں, آپ فیلڈ میں جائیں. مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے, فیلڈ میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. ہم لوگ اسٹوڈیو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے زیادہ جو رپورٹنگ کرنے والے جو فیلڈ میں لوگ ہیں نا, ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی PR بہت ہوتی ہے, وہ سیکھتے بہت ہیں. سیکھتے تو خیر ہم بھی ہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں اسکوپ, آگے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. میم, آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ انسپائر کس سے ہوئی؟ ویسے کچھ لوگوں کا تو آپ نے شروع میں نام لیا ہے, لیکن کوئی ایک نام جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہوئی, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو, وہ کون ہے, اور آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس ساری جرنی میں؟
میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو میرے ابا حضور کی جو سپورٹ ہے میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, اور ان کو جب پتہ چلا کہ میرا اس طرح سے سلیکشن ہو گیا ہے اور میں مطلب ایز این اینکر مجھے مطلب اوکے کر دیا گیا, رکھ لیا گیا ہے, تو ابو جان نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ اس کی وجہ سے تمہاری جو اسٹڈیز ہیں نا وہ ان پہ کوئی مطلب فرق نہیں آنا چاہیے. تم یہ نہیں ہے کہ اب تم اینکر بن گئی ہو تو جاب کی طرف سارا فوکس ہے, پڑھائی کی طرف نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ابو نے بہت سپورٹ کیا, بھائی بھی بہت سپورٹیو ہیں, پھر ہسبینڈ جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں, سپورٹیو ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. میم ایک کامیاب اینکر میں آپ کے خیال میں کون سی 2-3 خوبیاں لازمی ہونی چاہیے؟ ایک کامیاب اینکر میں یہ آپ ایک تو آپ کی میں نے جیسے بتایا کہ گاڈ گفٹڈ زیادہ اس میں لک بہت میٹر کرتی ہے آپ کی, آپ کی آپ فوٹوجینک ہیں, آپ کی آواز اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر آپ خود سے بات کرتے ہیں آپ کی کرنٹ افیئرس پہ گرپ ہونی چاہیے, نالج ہونا چاہیے, آپ کو بولنا آنا, آپ کا کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی بٹھا دیں. میڈیا کی جاب ہے نا, ہم لوگ مطلب خدا نخواستہ ابھی پتہ چلتا ہے دھماکہ ہو گیا باہر, ٹھیک ہے, یا ارتھ کوئک آ گیا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بڑی اس وقت مطلب پولیٹیکل مطلب پرسنالٹی کچھ بھی ہو جاتا ہے, ملک کی حالات انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو وہ کہیں کہ نہیں آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کو کیمرہ کو, آڈینس کو, آپ کو عوام کو آپ کو فیس کرنا آنا چاہیے. آپ کو آپ کی اپنے الفاظ پہ, اپنی نالج پہ, اپنے آپ پہ اپنی پرسنالٹی اب گرپ ہونی چاہیے. سب سے بیسک چیز جو ہے میرے خیال سے وہ یہی, یعنی کانفیڈنس اور ایکنالج. اگر آپ پروگرام, باقی آپ کی آواز, آپ کا اسکرین بیوٹی, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ بنائی جا سکتی ہے, مطلب ظاہر ہے کہ آواز کے حوالے سے بہت یار آواز تو نہیں آپ بنا سکتے. اچھا آنیسٹلی شاید آپ بنا بھی سکتے ہوں جتنی اب جدید ٹیکنالوجی آگے, لیکن آپ گروم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. آپ آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی سرجریز, کتنے مطلب یہ اسٹیٹکس اور آپ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. میم اب تک کی آپ کی لائف میں کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ خواب کیا ہے؟ سارے خواب اللہ نے پورے کیے ہیں, سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہے. عزت دی ہے, سکون دیا ہے, صحت دی ہے, اور فیملی دی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, سب کچھ ہے. کوئی ایسا خواب یا جسے آپ کہتے ہیں نا خواہش, وہ نہیں ہے کہ بھائی میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی, نہیں. ایسا کوئی پے بیک کرنے میں نے جو چاہا ہے وہ مجھے ملا ہے. صحیح. کوئی لوگوں کی طرف واپس لوٹانے کی کوئی چیز, پے بیک کرنے کی, کچھ سکھانے کی کوئی ایسی خواہش ہے؟ لوٹانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ امی واپس آ جائیں, تو ان کی خدمت کر سکوں, ان کی مطلب جو مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکی, وہ صرف کرنے کو دل کرتا ہے, ادروائز اور کوئی خواہش نہیں. میم آخر میں جو ہماری یوتھ ہے, خاص طور پہ جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے, وہ بہت زیادہ انسرٹینٹی کا شکار ہے. اسے صحیح نہیں پتہ کہ ہم کس ڈائریکشن سے آئیں. وہ یوٹیوبرس کو بھی دیکھتے ہیں, ٹک ٹاکرس کو بھی دیکھتے ہیں, پھر الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسے واہ واہ ہوتی ہے, بڑی جلدی وائرل ہو جاتے ہیں, اور ایک جو ہے نا ان کا شاہانہ لائف اسٹائل جو چیزوں میں نظر آتا ہے سوشل میڈیا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ولاگرس ہیں وہ اپنی فیملی, اب آج کل سوری ٹو سے بہت زیادہ لوگوں کو میری بات ناگوار بھی گزرے گی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا چیپ کنٹینٹ ہوگا اتنی زیادہ آپ فیمس ہوں گے, آپ کے ویوز آئیں گے, آپ پیسے کمائیں گے. تو وہ جو رجحان اور آج کل ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے نا, وہ لوگوں کو, ہماری جنریشن کو بہت غلط سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. اچھے اور برے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, میرے خیال سے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یہ ایک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ جتنا زیادہ چیپ کنٹینٹ آپ دیں گے, ٹھیک ہے. ولاگرس کو جتنے وہ فیمس ہیں اتنے فیمس شاید ہم بھی نہیں ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی اس فیلڈ میں دی ہے, لگائی ہے. ہم لوگ اتنے فیملیئر نہیں ہوں گے, لیکن وہ ہیں, کیونکہ آج کل یہ ہے ایک. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی مطلب ہم سے جونیئر ابھی بھی جو لوگ آتے ہیں, ان کو یہی کہتی ہوں, اب بتاتی ہوں کہ جتنا آپ سنبھل کے چلیں گے, آہستہ چلیں گے اور سوچ کے چلیں گے, آپ اتنا زیادہ اس فیلڈ میں آگے جائیں گے. جتنی آپ کو جلدی ہے نا کہ نہیں مجھے بس ان کر دو, اسکرین دے دو, مجھے ٹی وی پہ آنا ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی جلدی, جتنی جلدی تیزی سے آپ بلندی پہ جاتے ہیں, اتنی تیزی سے پھر آپ نیچے بھی آتے ہیں. بہت بہت شکریہ مدیحہ الماس صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یقیناً یہ بہت کمپریہنسو انہوں نے گفتگو کی میڈیا کے حوالے سے اور جو اس وقت ٹرینڈز ہیں اس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.